بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں. 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے. ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال. اور یہ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان. سنے گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. چلتے ہیں بیان کی طرف. بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئی. گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگے. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی. کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں. وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح. کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں.
یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی. کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا، خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا. یہ سپورٹر تھے، گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے، میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے، میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر. میاں آگ لگی ہے، تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں، تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے. یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں. تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا، دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے. پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے. گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے یہ بہت پہلے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے تب جا کر کے قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں، یہ زبوں حالی کا شکار ہوتی ہیں. آج قوم کے اندر جو معاملات ہیں، ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے. دوسرا اٹھے گا، اس کو پکڑ کر بند کریں گے، اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو؟ چپ چپ رہ کر کے برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے، کمپرومائز کر کے جیو گے، کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. حق بات کرو، لوگوں کی اصلاح کرو اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ. یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر جو پڑتی ہے، شہوت کے ساتھ جو نظر گئی، شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے. جو نوجوان تمہیں بھاگ گیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے، وہ شیطان بھی ہوتا ہے. شیطان کوئی لمبے سینگ والا، بڑی پونچھ والا، پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی. شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے، اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے. جب یہ بہک جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تب چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے. میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد، نیک، اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں، اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے، بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں، آپ صرف خیال رکھنا، آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے، وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں، وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے، کبھی کبھار بات تو کر لو، سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس، اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی، ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا، خیر خیریت پوچھا، یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا، جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ. کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا، پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے، پرہیزگار ہے. زنا ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں. ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں، کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، اگر تم
یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دی ہے. وہ روئے دھوئے ہو گئی, بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا. کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا, حمل ٹھہرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو سوما سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا, پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا سوما توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے, لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تو مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی, کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا, 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا, کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ. حضرت زنیرہ ایک صحابی ایسی ہے مکہ کی,
انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو، اتنے تانے دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا، اور بڑا موقع ملا. پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنیرہ دیکھو، لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں، انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا. یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی، تجھے تیری آنکھیں چلی گئی. حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا. ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی. یہاں بچے رونے لگ جائیں، 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں. کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے. کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا. کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، اسلامی نام رکھے ہو، انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو، لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں. ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی، ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے، آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو، جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی، سارے لوگ وہی نام رکھتے. ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی. حضرت زنیرہ اس صحابیہ سے ہمیں ملتا، آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں، تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں، مکہ والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا، ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے، اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے. اسی میدان میں کھڑا کرتے. کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی. حضرت ام شریک یہ بھی صحابیاں ہیں. اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہیں، 50 ڈگری کے اوپر، شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے. حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی. میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی. حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے. کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. اور جانتے یہی وہ صحابیہ ہیں. حضرت ام سلیم، کتنی صحابیات کی میں بات تمہارے سامنے رکھوں. حضرت ام سلیم ایک وہ صحابیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی. یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے. اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی. وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھی. آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی کڑیل جوان بھی، اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی. نکاح ہو جائے، سامنے سے ابو طلحہ آئے، ام سلیم نکاح کر لیتے ہم. ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر، تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر، تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر، مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے، اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے، حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے. خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی. وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی، چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے. معاذ اللہ، ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے، انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے. آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی ہی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے.
مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا، بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں. مجھے اس کی خبر نہیں تھی، لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو، جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ، ماں باپ راضی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، سب برابر ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے، جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے، ماؤں کو روتا ہوا، باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے. پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ان باتوں پر. ہاں جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں، کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وقت لگ جائے گا، منا لیں گے، اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں. گھر چھوڑا تو چھوڑا، اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی. یہاں تو باضابطہ ان سانپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں. اسلام کی جڑیں تحت الثری سے نیچے ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا کے اوپر ہیں. پوری دنیا مل کر کے ہلائے تو اسلام کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا. تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہو، میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. 4 لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں، کچھ نہیں بگڑتا. ہاں یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں، جتنے بھی پاکھنڈی ہیں، جتنے بھی سنگی ہیں، جس طرح کے یہ اعلانات علل اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے. باضابطہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں، سنگٹن بن رہی ہیں، اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے 1000 گناہ بھی ان کے نزدیک معاف ہیں. ہاں اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی، اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکوادی ہو جائیں گے. ہمارے لیے دہشت گردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اے مسلمانوں، اب صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں. یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں؟ نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں. اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں سزا اور جزا دینے والا ہے. اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی، ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں، منافقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں. کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو، زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ، کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے. تف ہے، لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو. ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہاں یہ نیچ طریقے سے نہیں، کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے، عیسائی کرتے رہے، اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے. اسلام اس طرح سے نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں، کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی، صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے. راجے کی بیٹی تھی لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا. 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. عزیزان گرام وقار، یہ ہماری تاریخ رہی ہے. ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے. ہاں انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو، بہو بنانا چاہتے ہو، جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو، انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا. دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا، ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے، دین مصطفیٰ سے کیا ہے. کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق، افغان کی نہیں ہے وہ انگلینڈ کی خاتون ہے، اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا، اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا. عصمت دری کرتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا. آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا. ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی، وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں
وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے، ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی، کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے، لے جانے والے تھے، لیکن دو چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا. شام کا وقت تھا لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے، یہ جوان ہے، مسلمان ہے، اور ڈر گئی. ہمارے فوجی تو لے جاتے، ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے، یہ تو آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا، کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا، رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا، میں نے کھانا کھایا، میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جھاڑیاں لگ کر کے. وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا، دوسرے دن ناشتہ بھی آیا، کھانا بھی آیا. 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے. اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں، جو تجھے کپڑے دیے ہیں، انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے. وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں. وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے، آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے. نوجوانوں، آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو، ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی، میں یمن جانا چاہتی ہوں، میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں. خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا، لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ. اس کو اونٹنی پر بٹھایا، وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے. وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی، چیکنگ پوائنٹ آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہے، ملک یمن جا رہی ہیں. تو فوراً چوکی کھول دی جاتی، کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا. پورے یمن پہنچ گئی. وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی. یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا. وہ مثالی خواتین ہیں، وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے. حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے. یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی. یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں. جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں. تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا. ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانے جاہلیت میں. تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں. ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. اور ایمان لائی، 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی. رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار. اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی. اے جوانوں، اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا. وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی. صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی. وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. شام سے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3، 4. اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی. بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی. سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو. ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسلام میں آ چکی، ایمان لائی ہوں، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی. عزیزان گرامی، ان خواتین پر لاکھوں سلام، ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام. آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ. تم اگر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اٹھاؤ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اٹھاؤ. انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے. کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے، اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں. یہ بھی تو ذرا پڑھو. تمہارے جذبے جوان ہوں گے، اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے. عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں. ہاں، ان عورتوں پر لعنت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بینر لے کر کے گھوم رہی ہیں. تو لعنت ہے. تم صرف اپنا کردار نہیں بتا رہی،
بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لعنت کرے گی. کیسی بچیاں تم نے جنم دی, تم اسلام پر ہو, ایمان پر ہو, اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں. اب تک ہمارے یہاں آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی, اللہ کبھی نہ نکالے. لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں, جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اس سے میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوان بچیوں, اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو. عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے. کہا دیکھو بھائی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے. حضرت عمر نے سلام کیا, آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے, اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا. جب نام لے کر کے دیا, کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں, علی تم کہو. پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا. کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے, آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے, آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے. کہا تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, تم تو ملے بھی نہیں حضور سے, پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا, بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں. ویسے کرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے, حضرت علی سے. کہا چلو تم تو قربت میں لگے ہو, میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت, تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی, ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش, اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے, کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے, آؤ تمہیں بتاؤں. کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی, اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے, میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی, یہ لے کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بس خدا کی قسم پھر منظر یہ الگ تھا. اس کو سر پہ رکھا, کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے. کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے. اویس کرنی کی چیخ نکل گئی, میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے. کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دے میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, اویس کرنی نے چپا جو ہے رکھا زمین پہ, سجدے میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے, ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں تپا تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے, اب تو پہن لے. کہتے مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے. اللہ عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے, اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے, آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے. آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں. وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں, کمال کا مظہر بھی ہیں. جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوبرو, کمال کا مظہر حضور آئے, آتے ہی حضور نے سجدہ کیا. غوث پاک آئے, آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا. روزہ رکھا حضور نے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا. یہ حضور کے کمال کے مظہر. اور پھر عادتیں دیکھیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. معاف کیجئے گا آج ہمارے رویے بڑے لگے. ہم نا زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے نا, زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے, جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے, مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے, تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا. ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں. بغداد والے کی زندگی پڑھیں, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا. یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ
जिन्नात से टकराना हो, हालात से टकराना हो या हुकूमत से टकराना हो, खुदा की कसम सबसे पहले जो सर पे कफन बांध के जमात आगे आती है ना, वो उलमा की जमात होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के एक एक कौल, एक एक हुक्म को अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर ये हमसे कहें खड़े हो जाओ तो फिर हम फिक्र न करें और सोचें नहीं इसने कहा क्यों है, समझें कि अगर कहा है तो कोई फायदा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ ये बयान अच्छा लगा होगा आपको। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।